اب آگے دیکھنا یہ ہے کہ کیا سپریم کورٹ چیف جسٹس صاحب اپنا آئینی حق جو ہے یا آئین جو ان کو دیتا ہے پاور وہ اس کا استعمال کر کے کیا ان کو نااہل کرتے ہیں، کنٹیمپٹ آف کورٹ لگتی ہے ان پہ. یہ سوال یہ ناظرین پہ چھوڑ دیجیے. مفتاح اسماعیل کا کہنا ہے کہ حکومت کو پیسے دینے میں کوئی مشکل نہیں ہے لیکن وہ پیسے دینا نہیں چاہتے. السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا فیس بک اور یوٹیوب چینل. میرا نام اسد علی اور آج ہمارے ساتھ موجود ہے سید احسن سبو گیلانی صاحب جو کہ سینئر جرنلسٹ ہیں. السلام علیکم سر. جی وعلیکم السلام. سر کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ہیں؟ میں ٹھیک ہوں بھائی، آپ بتائیے. جی سر، مفتاح اسماعیل صاحب نے کہہ دیا کہ حکومت کے پاس پیسہ تو بہت ہے ارد گرد کے خرچ کرنے کے لیے، لیکن الیکشن کے لیے جو ہے نا پیسے نہیں ہیں. وہ جو کہ آئینی جو ہے نا کہہ لیں کہ ایک اقدام ہے یا حق ہے عوام کا. بھائی مفتاح اسماعیل صاحب جو ہے نا وہ جس کو کہتے ہیں نا گھر کا بھیدی لنکا ڈھائے، یہ اس وقت وہ کردار ادا کر رہے ہیں. جب سے یہ وزارت سے اترے ہیں، وزارت خزانہ سے جب سے ان کے ہاتھ سے پیسہ گیا ہے تو تب سے یہ ایسی باتیں کرتے چلے جا رہے ہیں. کبھی کچھ کہتے ہیں کبھی کچھ کہتے ہیں. یہ 1% ہے جو رولنگ ایلیٹ وہ اس ملک پہ حکمرانی کر رہی ہے، ان کی بات ٹھیک ہے. میں ان کی اس بات کو بھی تسلیم کرتا ہوں کہ بات یہ ہے کہ گورنمنٹ کے پاس اتنے پیسے ہیں، اتنا فنڈ ہے. یہ ہم نے ڈالر نہیں کہیں سے منگوانے جس کی وجہ سے ہم رکے ہوئے ہیں. کوئی ایل سی نہیں کھولنی الیکشنز کروانے کے لیے. یہ ہمیں پاکستانی روپیز چاہیے اور پاکستانی روپیہ ہمارے پاس اتنا ہے. اس لیے کہ آپ کبھی وہ مرسڈیز کے آرڈر کر دیتے ہیں، کبھی کوئی لگژری گاڑیاں منگوانے کے لیے کر لیتے ہیں. آپ اس کے لیے آپ کے پاس پیسے ہیں. آپ نے ہاں جی 55 ارب روپیہ جو ہے وہ یہ آٹا اسکیم کے لیے رکھ دیا کہ آپ غریب آدمی کو پیس رہے ہیں، تباہ کر رہے ہیں. اس قابل نہیں چھوڑا کہ وہ کچھ ٹھیک سے ڈھنگ سے کھا بھی سکے. صرف ایک اپنی آپ کو ہے انا کی خاطر کہ آپ نے الیکشنز نہیں کروانے، آپ نے اس کو لٹکانا ہے. وہ آپ کے مفاد میں الیکشنز نہیں ہیں. صرف یہ بات ہے. مفتاح اسماعیل صاحب نے جو کہا بالکل ٹھیک کہا. مسئلہ یہ ہے کہ یہ حکمران پھر وہی بات، یہ اس طرف تو آنے کا سوچتے ہی نہیں ہیں. ان کو یعنی اب کہہ لیجئے کہ چلیے عمران خان نے پھر تھوڑا سا اپنے فلیکسیبلٹی شو کی ہے، اس کے بعد کہ مذاکرات کر لیتے ہیں. اس کے بعد جماعت اسلامی سے سراج الحق صاحب نے کل انہوں نے لیاقت بلوچ صاحب دو تھے جی وہ انہوں نے ملاقات کی. پہلے وہ پرائم منسٹر صاحب سے بات کی، پھر اس کے بعد یہ چلے گئے عمران خان صاحب کے پاس. عمران خان صاحب نے 3 بندوں کا پینل بھی بنا دیا کہ اگر یہ بات کے لیے تیار ہوتے ہیں تو ہاں ہم بات کر لیتے ہیں. لیکن اس میں پخ ڈالنے والے مولانا فضل الرحمان صاحب، مولانا مفتی محمود صاحب کے صاحبزادے، آگے سے ان کے صاحبزادے وزارت میں ہیں. ان کی مجھے نہیں سمجھ آتی کہ وہ کہتے ہیں کہ عمران خان کی تو اہمیت ہی نہیں ہے، یہ تو میں اس کو سیاسی عنصر میں لاتا ہی نہیں، سیاست میں سمجھتے ہی نہیں ہے. تو میرا ان سے مولانا سے سوال ہے کہ مولانا آپ کی سیاست میں پاکستان کے لیے کیا خدمات ہیں؟ کوئی ایک ایسی خدمت بتا دیں جس سے پتہ لگے کہ آپ نے ملک کے لیے پتہ نہیں کیا کچھ کر دیا تھا. جاتے تو ہیں سر اور دورے کرنے باہر کے ملکوں میں سرکاری پیسوں پہ، ہاں وہ دیکھیے نا عمرہ کرنے، حج کرنے، جی سیر کرنے، بالکل وہ ایسی چیزوں کے لیے بالکل ہیں. بات یہ ہے کہ آپ نام تو آپ اسلام کا لیتے ہیں لیکن آپ معذرت کے ساتھ کوئی ایسی بات نہیں کرتے جو اسلامی ہو. آپ نے آپ صرف اسلام کا درس دیتے ہیں. اسلامی تو کیا سر، عوامی بھی نہیں کرتے، عوامی بھی نہیں ہے. بہت بیٹھ کے کھا پی رہے ہیں. بالکل یہ آپ نے بہت اچھی بات کی ہے کہ یہ صرف اور صرف یہ ایک کہہ لیجیے کہ ان کا کردار جو ہے نا یہ مشکوک لگ رہا ہے. مشکوک نہیں ہے وہ، اس میں وہ الفاظ استعمال نہیں کرنا چاہتا. یہ صرف پھڈا ڈالنے کے، لڑائی لینے کے لیے ہیں، پخ ڈالنے کا جو جس کو کہتے ہیں نا جی. اس لیے کہ آپ دیکھیے کہ ایک طرف وہ تیار ہو رہے ہیں اور آپ عمران خان صاحب کو آپ کہہ رہے ہیں جی مذاکرات نہیں کریں گے. بھائی آپ کو انہوں نے مل کے بنا دیا کہ چلو اگر جوتے پڑیں گے تو آپ کو پڑیں گے. پی ڈی ایم کا سربراہ بنا دیا. خود وہ پیچھے سے ہٹ جائیں گے. جو ہماری قوم کا کہتے ہیں نا جی کہ آگے اس خطے کے لوگوں کا وتیرہ ہے کہ آپ کو آگے کر کے اور اس کے بعد پیچھے سے خود نکل جاتے ہیں. اکیلا بندہ جو آگے سے وہ جو بھی مسائل ہوتے ہیں وہ فیس کرتا ہے. انہوں نے بھی وہی کام کرنا ہے، باقیوں نے پیچھے سے ہٹ جانا ہے. آپ آگے ہوں گے، آپ کو پھنسا دیں گے. لیکن بہرحال یہ جو کچھ صورتحال اب بھی ہے ملک میں، ابھی تک یہ اس طرف آ ہی نہیں رہے ہیں کہ ملک کو ہم نے کسی پازیٹیو کوئی ایسا کام کرنا ہے جس سے ملک ہمارے حالات بہتر ہوں. وہ ہم نے نہیں کرنا. ہمارا اس طرف بالکل ذہن ہی نہیں ہے. ہم ذاتی مفاد کے بندے ہیں. ہم
سرمایہ دار کے نمائندے ہیں، ہم جاگیردار کے نمائندے ہیں، ہم اسی طرح یہ جو مذہبی شخصیات جن کو آپ کہتے ہیں آپ ان کے نمائندے ہیں، عوام کا نمائندہ ان میں کوئی نہیں ہے. یہ میں پہلے بھی کہتا تھا، میں اب بھی کہتا ہوں. یہ لوگ صرف اپنے مفاد کے ہیں کہ کسی طرح سے الیکشنز ڈیلے کرتے چلے جائیں. جو کچھ آ رہا ہے اپنا، جو 3.5 سال انہوں نے نہیں کر سکے تھے وہ اپنا پورا کر لیں، اپنی جیبیں بھر لیں، اپنے گھر بھر لیں، جو کچھ بھی کر سکتے ہیں. سپریم کورٹ نے آپ کے سامنے ہی ہے، انہوں نے یہاں تک کہ اسٹیٹ بینک کو ڈائریکٹ کہہ دیا ہے کہ جی وہ پیسے دیں. اب یہاں پہ پھر مفتاح اسماعیل صاحب کا بیان کا اگلا حصہ جو ہے وہ اس سے بھی خطرناک ہے. انہوں نے کہا جی کہ سپریم کورٹ کے پاس اتھارٹی نہیں ہے کہ وہ سیدھا اس کو کہہ دے. یعنی سپریم کورٹ جو ہے وہ بالکل لاچار ہے، وہ آرڈر کرتی ہے، اس پہ کوئی عمل نہیں کرتا. یعنی آپ ویسے کہنے کو آپ کہتے ہیں کہ ہم مہذب ملک ہیں، مہذب معاشرے میں رہتے ہیں، یعنی کمیٹی آف نیشن جس کو کہتے ہیں، لیکن آپ کا خود کیا ہے کہ آپ نے سپریم کورٹ کا فیصلہ نہیں ماننا. سپریم کورٹ نے کہہ دیا، اسٹیٹ بینک کو کہا، انہوں نے کہا جی کہ مفتاح اسماعیل صاحب نے، انہوں نے کہا جی ان کا اختیار ہی نہیں ہے. یعنی سپریم کورٹ جو ہے اس کے اختیارات آپ ایک تو محدود بھی کر رہے ہیں، کرنے کی کوشش بھی کر رہے ہیں، اور جو وہ آرڈر کرتی ہے وہ بھی ماننے کو تیار نہیں ہے. یعنی یہاں پہ پاکستان میں کوئی قانون نہیں ہے، جنگل کا قانون ہے. جس کے پاس طاقت ہے وہی سب کچھ کر سکتا ہے، وہی آپ کر رہے ہیں اور اب بتا رہے ہیں کہ آپ کے ہاتھ میں اس وقت طاقت آ گئی ہے اور آپ اس کا ناجائز استعمال کر رہے ہیں. اگر سپریم کورٹ کا فیصلہ آپ نہیں مانیں گے تو پھر اس ملک کو کیسے چلائیں گے؟ کل کو کوئی بھی اٹھ کے کوئی آگے کوئی ایسی غلط کام کر دیتا ہے تو آپ کیا کریں گے؟ کیسے روکیں گے؟ سر جو گولڈ میز کانفرنس ہوئی ہے وکلا کی، اس میں انہوں نے یہی جیسے کہتے ہیں نا کہ ارادہ کیا ہے جی بالکل بالکل آئین پہ پورا عمل درآمد ہوگا. بالکل 14 مئی کو الیکشن ہر حال میں ہوگا. بالکل، یہ بالکل بہت اچھی آپ نے یہ پوائنٹ ریز کیا. دیکھیے اعتزاز احسن صاحب کی بھی بات، باقیوں کی بھی، انہوں نے کہا جی کہ آئین سپریم ہے، اسمبلی سپریم نہیں ہے، پارلیمنٹ سپریم نہیں ہے. یہ پارلیمنٹ آئین کے تحت بنائی گئی ہے. اگر آپ آئین کو اہمیت نہیں دے رہے تو پارلیمنٹ کی اہمیت کیا ہوئی؟ بالکل، وہ کہتے ہیں جی پارلیمنٹ، ہاں وہ اپنے آپ کو اس طرف لے کے جا رہے ہیں. انہوں نے کہا جی کہ اگر سپریم کورٹ سے آپ اختیار لے لیں گے، سپریم کورٹ کا کام آئین کی یا قوانین کی اس کی تشریح کرنا بھی ہے. آپ ایک غلط کام کیے چلے جا رہے ہیں، آپ اس کو وہی گیگ جوڈیشری کر رہے ہیں کہ اس کا گلا دبا دو، وہ بولے نہیں. اقتدار میں نشے میں کہہ سکتے صرف ہیں جی اقتدار کے نشے میں یہ سب کچھ ہو رہا ہے. یہ اپنے آپ کو یعنی آئین سے اور قانون سے ماورا سمجھتے ہیں، جبکہ انہوں نے کیا اعتزاز احسن صاحب نے بھی اور وہی وکلاء نے یعنی کانفرنس میں کہا ہے کہ سپریم کورٹ کا فیصلہ نہ پرائم منسٹر اس کو رد کر سکتا ہے، نہ آرمی چیف. ان کے اوپر بائنڈنگ ہے، ان کو ماننا ہے. ہاں اگر ایک دوسرا آپ کو ایکسٹرا کانسٹیٹیوشنل سٹیپ لے لیں تو وہ اس کے آپ سارے کانسٹیٹیوشن کو ایبروگیٹ کر دیں، ختم کر دیں، جس طرح ضیاء الحق صاحب نے کیا تھا. لیکن آپ اس کو جو ہے ملتوی کر دیں. ساری چیزیں عوام کے لیے اگر ہوں تو پھر تو بہتر ہے بھائی. یہ سب کچھ عوام کے اوپر ہی تو ڈالا جا رہا ہے نا. اب آپ دیکھیے ہر چیز جو ہے اپنے خرچے پورے کرنے کے لیے آپ عوام کے اوپر ٹیکسز کا بوجھ ڈالتے جا رہے ہیں. پیٹرول بھی مہنگا کر دیا آپ نے کہ آپ کے خرچے جو ہیں وہ پیسے پورے نہیں ہو رہے، وہ پورے کریں. آپ کی وہ سبز نمبر پلیٹ والی گاڑیاں چلیں، آپ جہاز میں جہاں جانا چاہیں، آپ کے خرچے پورے ہوں، جو کچھ بھی آپ کے اللے تللے ہیں وہ سارے پورے کیے جائیں. لیکن عام آدمی کو اس کا جو رائٹ ہے، جو ٹیکس دے رہا ہے، وہ نہ ملے، وہ بھاڑ میں جائے. ٹھیک ہے. اب انہوں نے جو اعتزاز احسن صاحب نے یہ بات کی تھی وہی کہ جی آئین سپریم ہے، آئین کے تحت آپ کا یہ ادارہ ہے، آئین کی تشریح کرتی ہے سپریم کورٹ. سپریم کورٹ کو آپ بند نہیں کر سکتے، اس کا گلا نہیں گھونٹ سکتے، نہ گھونٹنا چاہیے. ٹھیک ہے. پھر انہوں نے ایک اور بڑی اچھی بات کی جو مجھے بہت اچھی لگی تھی. انہوں نے کہا جی کہ یہ جو مسائل اٹھا رہے ہیں نا، جس طرح فروئی مسائل کہتے ہیں نا کہ آپ نے جی نماز پڑھنی ہے تو جی گٹوں سے اونچی شلوار کر لو، تو جی کر لو، تو جی کر لو. اصل بات یہ ہے کہ آپ نے سجدہ کرنا ہے، آپ نے ماتھا اللہ پاک کے سامنے جھکانا ہے، زمین پہ رکھنا ہے. یہی بات انہوں نے اور رنگ میں انہوں نے کہا جی کہ اس وقت جو سب سے بڑا مسئلہ ہے یہ نون لیگ اور اس کے اتحادی جو ہیں وہ اس کی طرف لے کے جا رہے ہیں نا کہ جی یہ بینچ جو ہے وہ ہمیں ناپسند ہے، یا یہ بینچ ٹھیک نہیں ہے، یا فلانا ٹھیک نہیں ہے. یہ ایسی باتیں جو ہے نا یہ ان کی یہ بالکل معاملے کو خراب کرنے والی باتیں ہیں. یہ معاملے کو خراب کریں گے، یہ اس کو
جس کو بھی اب جو بھی کہہ لیجیے، اس وقت میں وہ الفاظ نہیں استعمال کرنا چاہتا، یہ اس طرف آنے کو تیار نہیں ہے کہ جی آپ اس کا حل جو ہے وہ نکالیں. ان کا صرف یہی ہے کہ بھائی یہ جو کچھ ہم کہہ رہے ہیں وہی ہونا چاہیے. مسئلہ یہ نہیں ہے، مسئلہ یہ ہے کہ بینچ کے پیچھے آپ مت پڑیں، ججز کے پیچھے آپ مت پڑیں، ان کی انٹیگریٹی پہ ججز کے مت آپ جائیں. آپ کے پاس اس وقت جو ہے سب سے بڑا مسئلہ جو ہے نا وہ 90 دنوں میں انتخابات کرانا ہے. دیکھو آئین نے کہیں کوئی اور چیز نہیں ہے، صرف اتنا کہا ہے کہ 90 دن کے اندر آپ نے الیکشنز کروانا ہے اور وہ آپ نے کروانا ہے. آج سر کیئر ٹیکر جو حکومت ہے اس کا ٹرنیور بھی پورا ہو گیا، کل رات کا کہہ رہے ہیں پورا ہو گیا 90 ڈیز کا. جی وہ بالکل کیئر ٹیکر کا تو نہیں، وہ بات یہ ہے کہ جو 14 جنوری کا کیا تھا انہوں نے وہ پورا ہو گیا ہے، وہ بالکل 90 ڈیز ہو گئے ہیں. لیکن چلیے ہم نے حالات ایسے تھے کیونکہ روزے ہیں، اس کی وجہ سے انہوں نے صدر صاحب نے جو تاریخ دی تھی وہ 30 اپریل کی دی تھی کہ چلیں اس کے بعد الیکشن کیمپین بھی ہو جائے کچھ دن. لیکن انہوں نے نہ الیکشن کیمپین کرنے دی نہ کچھ اور. یہ چیز مریم صاحب تو کہہ رہی، مریم صاحبہ یار وہ اب عمرہ کرنے چلی گئی ہیں، وہ کچھ بھی نہیں کر رہے ان کے. ہاں جی، ان کے ذہن میں صرف ایک ہی چیز ہے کہ یہ الیکشن نہیں ہوں گے اور انہوں نے نہیں کروانے. اب آگے دیکھنا یہ ہے کہ کیا سپریم کورٹ چیف جسٹس صاحب اپنا آئینی حق جو ہے یا آئین جو ان کو دیتا ہے پاور، وہ اس کا استعمال کر کے کیا ان کو نااہل کرتے ہیں، کنٹیمپٹ آف کورٹ لگتی ہے ان پہ. یہ سوال یہ ناظرین پہ چھوڑ دیجئے.